بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے جرأت حق۔ اسلام کا نمایاں کارنامہ یہ ہے کہ اس نے لوگوں میں اس وقت حق کا جذبہ پیدا کیا جبکہ حق کہنا ہی جرم تھا۔ اوپر کی قیادت خدا بنی بیٹھی تھی، بندگان خدا اقتدار کے نیچے پس رہے تھے، عوام الناس کو کسی قسم کے شہری حقوق حاصل نہ تھے اور کوئی اپنے آقاؤں کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ لیکن اسلام نے لوگوں کو غیرت حق دلائی اور ان میں اظہار کا آہنی جذبہ پیدا کیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا۔ سورہ حجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 94، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس بات کا تمہیں حکم دیا ہے اسے علل اعلان کہہ دو اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اسے کھلم کھلا بے جھجک بیان کرو اور کسی مخالفت یا دشمنی کی پرواہ نہ کرو۔ حق کی آواز ایسی چیز نہیں ہے کہ اسے چھپا کر رکھا جائے، بلکہ یہ اعلانیہ بے دھڑک اور بے خوف کہنے کی چیز ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے دین کی دعوت دی تھی تو ان کے خلاف کیا کچھ نہ ہوا۔ مکے کے مشرکین ٹڈی دل کی صورت میں آپ کی طرف امٹ پڑے، آپ کو مارا بھی، پیٹا بھی، طرح طرح کی تکالیف بھی دی، قتل کرنے کی سازشیں بھی کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قدم بڑھایا وہ حق کے راستے پر بڑھایا ہی تھا، اس کے پیچھے ہٹنے کا تو سوال ہی نہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی پامردی کی داستان ایک لمبی داستان ہے جو تاریخ کے ہزاروں صفحات پر پھیلی ہوئی ہے، جو آج بھی زیادہ ہمت پر چلنے والوں کو دعوت مطالعہ پیش کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنگ احد میں جب ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا، انا نبی لا کذبا۔ اپنی نسبت عین میدان جنگ میں جہاں گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہو، اس وقت اس طرح کا اظہار اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ آپ انتہائی درجے کے ہمت و جرأت اور استقامت پسندی کو پسند فرماتے تھے۔ اور آخرکار جس سے ٹکرا کر کفر و شرک کی چٹانیں پاش پاش ہو گئی تھی، عرب کے نامی گرامی پہلوانوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور شیطان کی یورشوں کا زور ٹوٹ گیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ موقع کو غنیمت جان کر ایک کافر تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے آیا۔ اللہ کی شان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ کافر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر پا کر بولا کہ اس وقت آپ کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ یہ ایک بڑی آزمائش کا وقت تھا، موت سامنے کھڑی تھی، شیطان اپنی پوری قوت سے گھات لگا رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی یقین اور جرأت کے ساتھ فرمایا، اللہ تعالی۔ اتنا سنتے ہی کافر کے دل پر دہشت طاری ہوئی، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر زمین پر گر گئی اور اب وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر تھا۔ اللہ رب العالمین دنیا کا مالک ہے، ہماری جان اس کا عطیہ ہے، وہ زندگی سے موت اور موت سے زندگی بخشنے پر قدرت رکھتا ہے۔ جو اس کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے وہ 10 قدم چل کر اس کی طرف آتا ہے، جو اس پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کی حفاظت کے امکانات پیدا کر دیتا ہے۔ لوگ اس کے نام لینے والوں کو آگ میں ڈالتے ہیں مگر وہ آگ کو گلے گلزار بنا دیتا ہے۔ ظالم سمجھتے ہیں
ہیں کہ اہل حق کو موت سے ڈرا کر اور پھانسی کے تختوں پر چڑھا کر سچائی سے باز رکھا جا سکتا ہے تو وہ بھول میں ہے۔ مرد مومن موت سے نہیں ڈرتا، وہ تو جان کو اللہ رب العالمین کی امانت سمجھتا ہے۔ حضرت خباب بن ارد ام انمار کے غلام تھے۔ آپ اسلام لانے والوں میں سابقون الاولون میں سے ہیں۔ کفار کو جب ان کے اسلام لانے کی اطلاع ملی، ان پر قیامت برپا کر دی۔ انتہا یہ تھی کہ ایک روز بہت سے کوئلے دہکائے گئے۔ جب وہ بالکل سرخ ہو گئے تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر چٹچٹا دیا گیا اور ایک تنومند شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ نیچے انگارے دہک رہے تھے، کمر کی چربی پگھل رہی تھی، حتیٰ کہ کوئلے پشت کے نیچے پڑے پڑے ٹھنڈے ہو گئے۔ یہ بڑا روح فرسا عذاب تھا جس کے تصور ہی سے دل لرز اٹھتا ہے، دل کانپ اٹھتا ہے۔ اس آزمائش سے صرف وہی پورا اتر سکتا ہے جس کے دل میں محبوب حقیقی کی محبت اثر کر گئی ہو، جس میں حق کی خاطر مر مٹنے کی ہمت ہو، جو اپنی جان، اپنا مال، اپنی خواہش، اپنی جوانی، اپنا ارادہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے راستے میں لگانا چاہتا ہو۔ یہ زندگی و موت کا کھیل ہے۔ زندگی موت سے بھاگنے کا نام نہیں بلکہ موت سے ٹکرانے کا نام ہے۔ اسی سے کامیابی کی چنگاریاں پھوٹتی ہیں اور مشیت یزدی کی تکمیل ہوتی ہے۔ مسئلہ خلق قرآن کے اختلاف کے سبب حضرت ام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو مامون اور معتصم کے دور حکومت میں جس طرح کی ایذائیں دی گئی، اس کتاب کوئی مشکل ہی سے لا سکتا ہے۔ چار چار بوجھل بیڑیاں پہنائی جاتی، عین رمضان کے مہینے میں بھوکے پیاسے دھوپ میں بٹھا دیا جاتا اور پیٹھ پر لگاتار کوڑوں کی بارش اس طرح ہوتی تھی کہ ایک قوی ہیکل جلاد اپنی پوری قوت سے آگے بڑھ کر 2 ضربے لگاتا اور پیچھے ہٹ جاتا، پھر دوسرا تازہ دم جلاد آگے بڑھ کر درے مارتا اور یہ سلسلہ برابر چلتا رہتا۔ یہ ایسی آزمائش تھی کہ بڑے بڑے بہادروں کے پتے بھی جسے سن کر پانی ہو جاتے۔ دراصل بندہ حق کے پاس اعلیٰ درجے کے اصولوں کی امانت ہے جن کی حفاظت کرنا اس کا اولین فرض ہے۔ دھن دولت، عہدہ و عزت، زر زمین، کوئی چیز مومن کو اس کی راہ سے ہٹا نہیں سکتی۔ نامساعد حالات میں بھی وہ جرت والے بے باکی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور ننگی تلوار کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ تاریخ میں آیا ہے کہ خلیفہ منصور نے ایک مرتبہ ابن ابی ذئب سے دریافت کیا کہ تم مجھ کو کیا سمجھتے ہو؟ آپ نے فوراً جواب دیا، تم بدترین مخلوق ہو، مسلمانوں کی تمام دولت اپنی شان و شوکت میں صرف کرتے ہو، تم نے غریبوں کو ہلاک کیا اور امیروں کو پریشان کر ڈالا، بتاؤ کل اللہ رب العالمین کے سامنے کیا جواب دو گے؟ منظور آخر خلیفہ وقت تھا، اس نے تلوار دکھاتے ہوئے کہا، دیکھتے ہو یہ تمہارے سامنے کیا چیز ہے؟ ابن ابی ذئب نے کہا، ہاں ننگی تلوار دیکھتا ہوں، لیکن آج کی موت کل کی موت سے بہتر ہے۔ یہ وہ جرت مندانہ جواب تھا جس نے ظلم و زیادتی کی آنکھوں کو بے نور کر دیا۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جو مجاہدین حق کے سرقیل تھے، ان کے زمانے میں تاتاری سپاہ نے دمشق پر حملہ کیا۔ تمام اہل شہر پریشان ہو گیا، شہر سے بھاگ نکلا۔ امام موصوف نے ہمت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، وفد لے کر تاتاری فرمانروا کے پاس پہنچے۔ وفد خازان کے پاس پہنچا، اس نے گفتگو کی اور اہل وفد کے لیے کھانا منگوایا۔ امام موصوف نے انکار کر دیا اور خازان نے وجہ دریافت کی۔ آپ نے فرمایا، میں تیرا کھانا کیسے کھا سکتا ہوں
جبکہ یہ سب مال تو نے لوگوں سے لوٹ کر جمع کیا ہے، لوگوں ہی کے درخت کاٹ کر تو نے اسے پکوایا ہے۔ خازن امام موصوف کی بے باکی سے بہت متاثر ہوا، دعا کی درخواست کی۔ امام موصوف نے اس کے لیے یہ دعا کی، اے اللہ رب العالمین، اگر تو جانتا ہے کہ خازان کا قتال تیرا نام بلند کرنے کی خاطر ہے اور اس کی جنگ تیرے راستے میں ہے تو اسے تیری نصرت حاصل ہو، اور اگر اس کی جنگ و جدال دنیا کا مالک بننے اور مال و جاہ کی کثرت کے لیے ہے تو تو بھی اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرنا۔ ایک جابر بادشاہ کے دربار میں اس طرح کی جرت بڑے دل گردے کی بات ہے۔ یہ ایک زندہ جاندار اور متحرک کیریکٹر کا نمونہ ہے۔ تعلقات ہو یا کاروبار، معاملات ہو یا فرائض و حقوق کے حصول کا سوال ہو یا کسی سے برتاؤ کا، کسی بادشاہ وقت کا دربار ہو یا کمرہ عدالت ہو، کسی موقع، کسی موڑ اور کسی جگہ بھی اس کی ساخت نہیں بدلتی۔ تو آج ضرورت ہے ہم تمام کو کہ جرت حق دکھائیں، حق کی بات لوگوں سے کہیں اور مسلمانوں کے حالات پر نظر دوڑائیں کہ آج مسلمان کیا ہو گئے ہیں، پہلے کا مسلمان کیا تھا اور آج کا مسلمان کیا ہو گیا ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق کہنے والے، حق کو سننے والے اور حق کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے والے بنائے۔ آخر میں ایک شعر پر اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ کفر دم توڑ دے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، کفر دم توڑ دے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، تم نکل آؤ اگر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا ہر دور الٹ کر دیکھو۔ تم پہاڑوں کے جگر چاک کیا کرتے تھے، تم پہاڑوں کے جگر چاک کیا کرتے تھے، تم تو دریاؤں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔